جو سامنے پڑا دیکھو. اللہ ایک اکبر. بات اور میں کہنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. یہ ایک حدیث مشہور ہے بڑی، حضرت علی شیر خدا اس کے راوی، اس میں 4 یاروں کا ذکر اکٹھا آیا ہے. سبحان اللہ. 4 یاروں کا اکٹھا ذکر آیا ہے. اس سے معلوم ہے علی کا نظریہ بھی 4 یار ہے. اور دوسری بات میں اکثر کہتا ہوں، اگر 4 یاروں کو چھپانا جائے تو حضرت علی چھپا لیتے ہیں. نہیں چھپایا. حضرت علی شیر خدا راوی کہتے سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ واتق بلالا من مالہ رحم اللہ عمر سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ومالہ صدیق رحم اللہ عثمان تستحیی الملائکہ رحم اللہ علی اللہم عادر الحق معه حیث دار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 4 یار اکٹھے ذکر آئے. سرکار نے علی کو بتایا، علی نے کھلے بندوں بیان کیا. سبحان اللہ کہو. سمجھ آگے بھی 4 یار بھی ادھر سے آیا ہے. علی کا نعرہ ہے. یہ ہمارے میں ایک کتاب ہے کنز الامال، اس کے اندر ایک حدیث ہے جس کے راوی ہیں حضرت قاضی شریح. یہ قاضی شریح کون ہے؟ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاگرد ارشد. سبحان اللہ. حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید خاص، جس کی تربیت حضرت علی نے کی، جس کو پالا حضرت علی نے، اتنا پڑھایا اپنے زمانہ خلافت میں قاضی القضاء لگا دیا، چیف جسٹس لگا دیا. چہرے مختراتے نہیں ہیں. میں کیسے چلوں؟ قاضی القضاء جو علی کے دور کا ہو وہ کیا شے ہے؟ آج کل کے کسی بادشاہ کے دور کا چیف جسٹس ہے؟ علی کے دور کا قاضی القضاء قاضی شریح حضرت علی کا خادم خاص. یہ وہ شخص ہے جس کی عدالت میں حضرت علی نے خود دعوت دائر کی اور خود امیر تھے. خود حضرت علی خلیفہ تھے. اپنے قائم کردہ عدالت میں حضرت علی نے دعویٰ کیا. تھوڑا سنا دوں تاکہ ذرا سمجھ آ جائے. حضرت علی شیر خدا کی اپنی ایک زرہ تھی. یہ زرہ ایک اوزار کا نام ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ زرہ ایک اوزار کا نام ہوتا ہے جو میدان جنگ کے اندر اسے چھاتی پہ لگاتے ہیں. توجہ کرو میری طرف، وقت ضائع ہو جائے گا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. حضرت علی شیر خدا کی ایک زرہ تھی، قیمتی زرہ حضرت علی کی جو ہوئی. اللہ. واہ واہ. حضرت علی کی جو زرہ ہوئی، حضرت علی شیر خدا نے کسی یہودی کے پاس کسی وقت رکھی تھی. اللہ اکبر. بعد میں پھر آپ کے ذہن سے فراموش ہو گیا. رین رکھی کسی معاملے میں آپ کو فراموش ہو گئی. حضرت علی شیر خدا کا جب دور خلافت آیا نا، وہ یہودی کہیں زرہ لے کے چل پھر رہا تھا. حضرت علی کی نظر اس زرہ پہ پڑ گئی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ واہ. حضرت علی کی نظر اس زرہ پہ پڑ گئی. اس نے حضرت علی شیر خدا نے دیکھا، پہچان گیا کہ میری ہے. یاد آ گیا میں نے رکھی. آپ نے اسے کہا یہ میری ہے، دے دے. توجہ کوئی نہیں. واہ واہ. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ہماری ہے، دے. اس نے کہا نہیں تمہاری نہیں ہے. اللہ اکبر. جاؤ وہ عدالت ہے، وہ تمہارا قاضی ہے، جاؤ دعوت آئے. حضرت علی شیر خدا نے کوئی زور نہیں لگایا. وہ خلیفہ وقت تھے. مائٹ از رائٹ کا قانون زمانے میں جاری ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حضرت علی نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، محمد عربی کے قانون سے چلے گئے. قاضی کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا حضرت علی نے. بڑا لطف آئے گا. دعویٰ دائر کر دیا حضرت علی نے. قاضی سے کہا ہماری ذرہ فلاں بندے کے پاس ہم نے رکھی تھی، ہمیں دلوائی جائے. قاضی نے اس کو طلب کیا عدالت میں. آیا یہودی، اس نے قاضی نے کہا کہ یہ تجھ پہ دعویٰ دائر ہوا ہے، یہ ذرہ وہ کہتے. اس نے کہا نہیں ان کی ہے ہی نہیں. مکر گیا. اسلام کا نظام کیا ہے؟ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو دعویٰ کرے دلیل لانا اس کے ذمے. مدعا علیہ کے لیے اتنا کافی انکار کرے یا زیادہ سے زیادہ قسم اٹھا لے جان چھوٹ جائے گی. اب حضرت علی شیر خدا مدعی ذرا سنو، وہ
یہودی مدعا علیہ وہ انکار کر گیا. قاضی نے حضرت علی کو عرض کیا حضور کوئی گواہ ہے تو لاؤ اللہ 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 تاکہ ذرا آپ کو دلوائی جائے. غور سے واہ سنو, واہ 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 یہ ابھی نہیں چلے ہو. واہ واہ یہ علی کی عدالت کا بات سنانے لگا. واہ 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 یہ پاکستان کی عدالت کا حال نہیں سنا رہا, اللہ علی کی عدالت کا حال سنا رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا قاضی نے حضور کوئی دعویٰ کوئی گواہ ہے تو لاؤ, کیونکہ دعویٰ آپ نے کیا. واہ واہ 2 گواہ چاہیے, لے آؤ تو پھر لے دیں گے. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا نے گواہ پیش کیا, جی کہتے گواہ ہے. جی فرمایا لاؤ. کس کو لائے؟ ان الحسن واہ والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اپنے شہزادے حسن کو گواہ میں لائے. جب گواہ کے اندر کٹہرے میں کھڑے ہوئے گواہی دینے کے لیے, قاضی شرح نے پوچھا تعارف کرواؤ. کہتے حسن, کہتے باپ کا نام, کہتے علی, کہتے آگے باپ کا نام, کہتے ابو طالب. اللہ تو فرمایا جن کا دعویٰ اس کے بیٹے ہو. اللہ کہتے بیٹے, کہتے کیا کرنے آئے؟ گواہی دینے. قاضی کہتا ہے بیٹے کی گواہی باپ میں حق میں قبول نہیں ہوتی, چلو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علی شیر خدا پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. شاگرد دیکھو میں نے پڑھایا, میں نے سمجھایا. حضرت ذرا غور فرمائیے توجہ سے. حضرت علی ناراض نہیں ہوئے, کیا بات. ناراض نہیں ہوئے. فرمایا حضرت علی شیر خدا نے پڑھا, واہ کہتے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے, گواہی نہیں لیتا. جنت کے جوانوں کا سردار ہے, اس کی گواہی نہیں لیتا. تو قاضی نے عرض کیا حضور وہ فقہ کا باب ہے, یہ اسلامی شریعت کا باب ہے, گواہی قبول نہیں ہوتی, لے جاؤ. واہ واہ. قاضی حضرت امام حسن مجتبی پیچھے آ گئے. جی قاضی نے کہا کوئی اور گواہ ہے تو لاؤ. واللہ. حضرت علی شیر خدا کہتے ایک اور بھی ہے. جی لے آئے کس کو؟ حضرت علی شیر خدا کا غلام اللہ کمبر. کمبر آئے عدالت میں گواہی دینے کے لیے. جی قاضی نے پھر سوال کیا, اس نے کہا تعارف کرواؤ. کہتا کمبر. جی پوچھتے ہیں غلام یا آزاد؟ کہتا غلام. قاضی پوچھا کس کا؟ کہتے علی کا. کہتے پھر تشریف لے جاؤ. اللہ اللہ. واہ واہ. مالک کے حق میں غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی اسلام میں. چل واہ واہ. اب غلام کمبر بھی پیچھے. واہ. قاضی نے کہا حضور مولا علی شیر خدا سے کوئی گواہ ہے تو لاؤ. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا گواہ کوئی نہیں. قاضی نے کہا پھر پروگرام کیا ہے؟ کہتے دعویٰ واپس لیتے. توجہ فرمائیے. واہ 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 واہ. کہتے دعویٰ واپس لیتے. ہاں. ہم ہے شریعت ہماری, قانون ہمارا, سلطنت ہماری, عدالت ہماری, لیکن گواہیاں پیش نہیں کر سکے. ہاں ہاں ذرا بے شک ہماری دعویٰ واپس لیتے ہیں. اللہ ابھی حضرت علی نے کہا دعویٰ واپس لیتے ہیں. یہودی دوڑا, دوڑتا ہوا حضرت علی کے قدموں میں گرا, گر کے کہا تیرا باپ میں لینا پہلے چلنا پڑا, سچا دین ہے تمہارا, عدالت تمہاری, قاضی تمہارا, گواہ تمہارے, اسلام کے شریعت میں پورا نہ اترے واپس لیتے چلے گئے. اسی بات کا انتظار کر رہا تھا. یہ علی کی عدالت. ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنا دوں, دل خوش ہو جائے گا. حضرت علی شیر خدا کا ایک خادم خاص تھا, اس سے غلطی ہو گئی. غلطی کیا ہوئی؟ کسی کا مال چوری کر بیٹھا, مال چوری ہو گیا, ثابت ہو گیا, مال مل گیا, مدعا بھی مل گیا, گواہ بھی ثابت ہو گئے. عدالت کس کی؟ حضرت علی شیر. توجہ سے سنو, حضرت علی کی عدالت تھی. اسلام کے نظام کے مطابق اس بندے کا ہاتھ کاٹ دیا. علی نے کاٹا. جو سونے والوں کو جگہ دو تاکہ واقعہ رہ نہ جائے. کل کو ہر جگہ اس کو بیان کرو علی کی عدالت کیسی. حضرت علی شیر خدا نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. السارق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور چورنی کے دونوں کے ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹ دیا حضرت علی. اب ٹھنڈا ہو گیا, جدھر جاتا ہے لوگ تانے دیتے ہیں, کہتے ہیں علی کے ساتھ تم نے اتنی خدمت کی, اتنے سالوں سے اس کی غلامی میں رہا, اتنے تھوڑے سے پیسوں کی چیز تھی, اس کے بدلے میں تیرے ہاتھ کاٹ دیے, اتنا بھی خیال نہیں کیا.
لیکن وہ غلام سچا تھا, وہ خادم حضرت علی کا سچا تھا. اس نے کہا علی کو یہی سزاوار تھا, مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا. چند دن کی زندگی ہے, گزر جائے گی آپ کے بغیر میں, تو فیصلہ علی نے کیا وہی سچ ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے گاتے, جدھر جاتا علی علی کرتا, جدھر جاتا علی کی باتیں کرتا. علی کے ترانے کسی نے کہا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہی سزاوار تھا علی کو, آخرت کے عذاب سے بچایا. ہوتے ہوتے یہ بات حضرت علی کو بھی کسی نے کہہ دی. حضور آپ نے ہاتھ کاٹا لیکن آپ کے ترانے گاتا ہے, آپ نے سزا دے دی ہے لیکن پھر بھی آپ کا ہی ہے. حضرت علی شیر خدا کو پتا چلا نا, بلا لیا, فرمایا بلا کے لاؤ. اچھا غلام آ گیا, آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ بھی لاؤ. لایا ہاتھ, حضرت علی شیر خدا نے اپنے ہاتھ سے اس کے بازو کے ساتھ وہ ہاتھ لگایا, اس کے اوپر اپنا رومال باندھا, رومال باندھ کے سر سجدے میں رکھا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جو تیرا حکم تھا میں نے پورا کیا. اس کا ہاتھ کاٹا لیکن پھر بھی میرے ترانے گاتا ہے, میں اس کو تم میں دیکھ نہیں سکتا, مہربانی فرما اس کا ہاتھ جاری کر. سر سجدے سے اٹھایا نہیں کہا. سبحان اللہ. علی کی عدالت کا حال ہے, یہ علی شیر خدا ہے. میں جو بات کر رہا تھا کہاں سے چل پڑی؟ قاضی شریح. قاضی شریح کہتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک کتاب کا نام کنز الامال, لکھنے والا علامہ علی متقی ہندی, راوی قاضی شریح. کہتے ہیں میں نے حضرت علی شیر خدا کو کوفہ کی مرکزی مسجد کے منبر پہ بیٹھے اعلان کرتے دیکھا. حضرت علی کیا کہتے تھے؟ فرماتے تھے خیر هذه الامه بعد نبيها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا. سبحان اللہ. کہتے حضرت علی شیر خدا مسجد کوفہ کی مسجد میں جب تقریر کرتے تھے تو پھر آپ نے منبر پہ بیٹھ کے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہے, پھر بہتر عمر فاروق ہے, پھر بہتر عثمان غنی ہے, پھر بہتر میں ہوں. سبحان اللہ. یعنی علی بھی 4 یار کے نعرے لگاتا تھا. سبحان اللہ. یا یوں کہہ سکتے ہیں حضرت علی شیر خدا بھی 4 یار کے نعروں کے قائل تھے. میں کہہ رہا تھا حضرت علی نے وہ اعلان کیا جو سرکار نے فرمایا رحم اللہ ابا بکر. مسئلہ الجھا تو نہیں تھا, میں لوٹ کے ادھر ہی آ رہا ہوں. حضرت علی کہتے سرکار نے فرمایا ابو بکر کے بارے میں 3 باتیں. فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی. اچھا اوروں نے بھی دیے, ان کا دینا اور ہے, ابو بکر کا دینا اور ہے. سرکار نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے ہجرت کی رات مجھے سوار کیا. کہاں کیا؟ اونٹنی پہ کیا. کہاں کیا؟ کندھے پہ کیا. مفتی احمد یار خان گجراتی, اہل سنت کا فخر, سبحان اللہ. گجرات کا فخر, پنجاب کا فخر, اہل سنت کے حقانیت کا فخر. مفتی احمد یار خان گجراتی کہتے ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر صدیق سرکار کو کتنے میل چلے؟ کہتے 11 میل. اللہ. کتنے میل؟ 11 میل کندھے پہ اٹھا کے ابو بکر مصطفیٰ کو چلا. 1 میل 1 فرلانگ نہیں, فٹ 2 فٹ نہیں, فٹ 2 فٹ نہیں, 1760 گز کا 1 میل. ڈاکٹر مبشر سے پوچھو, یقین صاحب سے پوچھو, حضرت صاحب سے پوچھو, ڈاکٹر صاحب سے پوچھو. میل کی کتنی مسافت؟ 1760 گز کا 1 میل, 11 میل. ابو بکر کا کندھا ابھی نہیں سمجھ نہیں آ رہی, نہیں میں آگے چلوں گا. 1 میل 1760 گز, 11 میل. ابو بکر کا سینہ, مصطفیٰ کے قدم. قرآن کو پڑھے ایک مرتبہ, ان الصفا
والمروة من شعائر الله. صفا و مروہ پہاڑیاں دونوں. آہا اللہ. ہمارے سید عقیل بن اسد شاہ صاحب ادھر بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے گئے ہوئے, صفا و مروہ پہ دوڑنے کے لیے گئے ہوئے. اب ان سے وافون کر کے پوچھو صفا مروہ پہ دوڑنا کیسا؟ قرآن نے کہا صفا و مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں. کیوں ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ فرمایا اس لیے حضرت حاجرہ کے قدم لگے, سبحان اللہ, پتھر پہ لگے, کنکر پہ لگے, زمین کے ذروں پہ لگے, خس و خاشاک پہ لگے. حضرت حاجرہ کے قدم لگے, پتھر پر, کنکر پر, پہاڑ پر, زمین پر, شاعر اللہ بنے. مصطفیٰ کے قدم لگے ابو بکر کے سینے میں, کیا بنے؟ واہ واہ. عزیزان گرامی جو میں بات عرض کر رہا تھا ذرا غور فرمائیے. اب آگے سنیے سرکار نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ ابا بکر, انصر صاحب دھیان ہے نا, رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الى دار الحجرہ. آگے فرمائے واتقا بلالا من مالہ. اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے اپنا مال دے کر بلال کو خرید کر آزاد کیا. اس جملے کے لیے میں نے جتن کیا سارا. کیوں جی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پہ رحم کرے, اس نے اپنا مال دیا, بلال کو خریدا, آزاد کیا. کتنے پیسوں سے؟ اب غور کرو, آج سے 40 سال پہلے چل, جب ہم فقیر حفظ کرتے تھے, یہ 10 روپے کا ایک سیر گوشت چھوٹا ملتا تھا. یہ کچھ صدیوں پہلے کی بات نہیں, 40 سال بھی نہیں ہوئے, اس سے بھی کوئی 1-2 کم ہی ہے, 1-2 کم ہی ہے. چینی کا ریٹ دیکھ, اب کتنے 100 سال پہلے کتنا مال. صدیق اکبر گئے, بلال حبشی کا مالک تھا جس کا نام تو امیہ بن خلف, کافروں کا سردار, بڑا مالدار. آپ نے فرمایا میں یہ تیرا غلام خریدنا چاہتا ہوں, اگر احسان کر سکے تو میرے ہاتھ پہ فروخت کر. اس نے کہا کیا دیتا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا جو مانگے. اس نے کہا اتنے 1000 دینار. فرمایا قبول کر. 1000 دینار, اتنے 1000 دینار. فرمایا قبول کر. پکڑ. ہمارے شاہ صاحب تقریر کرتے تھے پچھلے دنوں میں, وہ کہتے امام اعظم ابو حنیفہ نے امام زید کو 1500 درہم بھیجا. ان درہموں میں اس زمانے میں 3 درہموں کی گائے ملتی تھی. تو درہم کہاں, دینار کہاں؟ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے. کتنا؟ 4.5 ماشے کے قریب. سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں. اس نے کہا اتنے 1000. فرمایا قبول کر. پھر اس نے کہا اتنا سونا. فرمایا قبول کر. اس پہ پڑھنا چاہو تفسیر کبیر, اس پہ پڑھنا چاہو فتاوی رضویہ. اعلی حضرت فرماتے پھر دونوں دے چکے, سونا بھی دیا. 1 سیر سونا نہیں, 10 سیر سونا. یہ بلال کو خریدا جا رہا ہے. اتنا سونا, اتنے 1000 دینار. اللہ اکبر. اس نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کچھ اور. صدیق اکبر کا غلام تھا, اس کا نام تھا نستاس, گورے چیٹے رنگ والا تھا غلام, لیکن آگے اس کے کئی غلام تھے. غلام تھا, آگے کئی غلام, 20 کے قریب غلام تھے. آگے اس کی بیڑے تھی, بکریاں تھی, اونٹ تھے, گائے تھی. پھر بڑا کاریگر, ایک تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے پیسے کما کے لے آئے. ہر شعبے کا جاننے والا, گورے رنگ والا, چٹے رنگ والا, بڑی بڑی آنکھوں والا. اس نے امیہ بن حلب نے کہا یہ دے. صدیق اکبر نے فرمایا کچھ اور. سونا بھی دیا, دینار بھی دیے. وہ غلام دیا جس کے آگے 20 کے قریب غلام, جس کے آگے سینکڑوں گائیں, بکریاں, بیڑے, اونٹ دے دیا. اور میں کچھ اور.
اب وہ مانگنے والا تھک گیا ہے، دینے والا نہیں تھکا. خریدنا کس کو؟ بلال کو. جب خرید چکے سودا ہو گیا. حضرت صدیق اکبر یہ جملہ سننے والا ہے. صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا، خوشی سے سرشار بلال حبشی کو لے کے چلنے، آنکھوں میں آنسو لا کے جا رہے تھے، پکڑ کے سارا گھر دے دیا، لے کے جا رہے تھے. پیچھے سے امیہ بن خلف نے تانا دیا. تانا دے کے اس نے کہا مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں پورے عرب میں تیرا ثانی کوئی نہیں. یہ جملہ خاص وجہ سے سناتا ہوں کبھی کوئی کر. مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں فرمایا تو کوئی جاہل قسم کا تاجر نہیں، اس کو پتا نہ ہو بے مال کیسے خریدا جاتا ہے. شادی شرادی سے کسی نے پوچھا تھا کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جو کسی کو دھوکہ نہ دے. دھوکہ دینے والا عقل مند نہیں کہ دھوکہ اسی پہ پڑنے والا ہے، وبال اسی پہ آنے والا ہے. اس نے پوچھا عقل مند کون؟ فرمایا جو دھوکہ نہ دے. سوال کرنے والا چل پڑا، وہ چل پڑا، انہوں نے بلا لیا. بلا کے فرمایا آدھا سوال کر کے چلا گیا، آدھا پوچھا ہے. اس نے کہا حضور آدھا باقی کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی پوچھ دانشمند کون ہوتا ہے؟ دانشمند کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور بتاؤ کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کو کوئی دھوکہ دے نہ سکے. سبحان اللہ. جس کو کوئی دھوکہ دے نہ سکے. یہ کوئی لوٹ کے لے جائے اہل سنت والوں کو. وہابی آیا تھا جی، فلانا مولوی آیا تھا جی، تقریر کر کے ڈگڈگی مار کے لے گیا. کہتے ہیں نہیں، میں کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہوں، مجھے نہیں لے کے جا سکتا، میرا قلعہ سچا رکھا ہے. اسی لیے جو پیر ہوتا ہے نا، پیر اس کے لیے بھی عالم شریعت ہونا، عالم عقائد ہونا ضروری ہے. بے شک. تو لوٹ کے نہ لے جائے کوئی. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. میں بندہ دھوکہ تو نہیں کہتے، بندہ بڑا شریف ہے لیکن لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں. امیہ بن خلف کیا کہتا ہے؟ نہیں ابھی چلے نہیں میرے. امیہ بن خلف کہتا ہے مال پرکھنے اور قیمت لگانے میں پورے عرب میں تیرا ثانی کوئی نہیں. تو مال بھی پرکھ سکتا ہے، قیمت بھی لگا سکتا ہے، لیکن آج بلال کی خریداری میں تو مجھ سے ہار گیا. بلال کی خریداری میں تو مجھ سے مات کھا گیا. صدیق اکبر چل رہے تھے پلٹے پیچھے، مات کھا گیا. آپ نے فرمایا کس وجہ سے؟ کافر تھا نا. حضرت بلال حبشی کی باتیں کرنے لگا. اہل سنت کے ہاں وہ جائز نہیں ہے. کافر کا قول تھا، ذرا میں سنا دیتا ہوں. وہ کہتے کیا کرے گا اس کو؟ اس کا رنگ دیکھ، اس کی ناک دیکھ، اس کی پیشانی دیکھ، اس کے ہونٹ دیکھ، اس کے دانت دیکھ، سر سے لے کر پاؤں تک مجسم سیاہی. یہ کندین، بے عقل، غبی، کافر تھا. اللہ اکبر. دشمنی کی آنکھ ہو نا وہ اور ہوتی، محبت کی آنکھ ہو وہ اور ہوتی. محبت کی آنکھ سرکار کا فرمان ہے، بغض کا شیء کسی چیز کی محبت تجھے اس کے عیب دیکھنے سے، عیب سننے سے اندھا کر دیتی ہے. محبوبوں کے عیب نظر نہیں آتے، محبوبوں کے عیب کوئی بندہ سن نہیں سکتا. کیا کہوں میں آپ سے حضرات؟ سرکار نے فرمایا محبوبوں کے عیب نہیں دیکھ سکتا کوئی، سن نہیں، نظر ہی ہوتے ہی نہیں. شادی شرادی کا بھی ایک جملہ ہے، یہ قاری عابد صاحب نے ضرور حضرت سے پڑھا ہوگا کیونکہ ہمارے بہت بعد میں یہ پڑھنے گئے. شادی شرادی ایک جملہ لکھتا ہے صاحبزادہ محسن رضا نعیمی صاحب، صاحبزادہ خالد حسین صاحب، حضرت حکیم صاحب، مبشر حسین صاحب رضوی، حضرت شبیر آسی صاحب، حضرت قاری سجاد علی نظامی صاحب، ہمارے پرانے ساتھی، سب سنیں. شادی شرادی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہنر در چشم عداوت بزرگ تر اے بست. پھر ہنر در چشم عداوت، فیضان صاحب، ہنر در چشم عداوت بزرگ تر اے بست، کل است سادی و در چشم دشمنا خارست. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سادی پھول ہے لیکن دشمن کی آنکھ میں کانٹا چھپا ہوا ہے. کہتے بڑا ہنر ہو رہا، بڑا ہنر
दुश्मनी की आंख में ऐब बन जाता है। तो ये खूबियां थी हजरत बिलाल हबशी की, वो बेअक्ल उनको ऐब करके बयान कर रहा। क्या कहता खुद ज़ेन है, बेअक्ल है, गबी है, मैंने सख्त से सख्त इसको सजा दी है, इसको तो रहम की अपील का सलीका भी नहीं आता, रहम भी नहीं कर सकता। सिद्दीक अकबर सुन रहे थे, आंखें लगाए, एक ही जुमले में तबस्सुम करके फरमाया, जरा बता ना तेरे इतनी बातों के जवाब में कहता क्या है? आगे से उमैया बिन खलफ बोला, उसने कहा जब भी मारा है यही कहता है, तुमने मेरा जिस्म खरीदा दिल नहीं, तुमने मेरा जिस्म खरीदा दिल नहीं खरीदा। जिस्म का काम है तू हुक्म दे, मैं मानूं, तेरा जो हुक्म होगा मैं करता रहूंगा, अगर ना मानूं तो लाए के तादीर हूं। रह गया दिल, ये कल भी मुस्तफा का था, आज भी सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब में कहा, यही तो मुसीबत है जिसे तू ऐब समझता है, मेरे नजदीक वही तो खूबी है जो सबको परवाह करने लगी। हज़रत सिद्दीक अकबर फरमाते थे, मैं शर्मिंदा हूं इतनी कीमत देके कि मेरे बस में हो बिलाल की कीमत के लिए दोनों जहान लगा दूं, क्योंकि मुस्तफा का आशिक है, इसकी कोई कीमत नहीं। मैं बात जहां से लेके चला था क्या थी? बाप ने कहा ये क्या किया? फकीर ने बुलाया, तुम भूले हो, फकीर ने बुलाया। अज़ीज़ान गिरामी कदर में जो बात कह रहा था, हज़रत सिद्दीक अकबर के बाप ने मारा, कहा ये क्या किया? कहते वही जो देख रहे हो। इस जुमले को समझाने के लिए इतना सफर तय कराया। बचपन में इतना शऊर था, बाप पकड़ा, मारता मारता माँ के पास ले गया, जाके माँ से कहा देख तेरे छोटे बच्चे ने क्या गोल खिलाया। माँ ने पूछा क्या किया इसने? बाप ने सारा वाक्या सुनाया, पत्थर मारकर बुत तोड़ दिया। आगे से माँ बोली, उसने कहा इस बच्चे को मालूम समझ, ये बुतों को सजदा करने वाला नहीं। आगे से माँ ने वाकया बयान किया। माँ कहती जब अबू बकर ये बच्चा मेरे पेट में था, उस वक्त मैं घर के सारे काम काज करती, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। कुएं के अंदर डोर लटकाती पानी निकालने के लिए, उठती बैठती कोई मुशक्कत नहीं। घर में झाड़ू देने के लिए उठती बैठती कोई तकलीफ नहीं। आटा गूंदने के लिए मैं हलती कोई तकलीफ नहीं। बर्तन साफ करने के लिए ऊपर उठती नीचे आती कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब कभी मैं बुत खाने में सजदा करने जाती, इधर मैं सजदे का इरादा करती, ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता। मैं नहीं समझा सका। माँ कहती ये बच्चा मेरे पेट में अकड़ जाता, मुझे बुत के सामने सजदा नहीं करने देता। माँ कहती मैं परेशान होती कि क्या मसला हो गया, वजह क्या है? कहती जब मेरे पेट में था, बाद ने लिखा विलादत के वक्त ये आवाज आई, या आमतल्लाह तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफीक। गैब से आवाजें आती थी, ए अल्लाह की बंदी तुझको मुबारक हो, तेरे पेट के अंदर पलने वाला ऐसा बच्चा है जो हमेशा के लिए दोज़ख की आग से आजाद कर दिया गया है, और ये ऐसा बच्चा है जिसका नाम आसमानी कायनात में सिद्दीक है, रब के आखिरी नबी मोहम्मद का दानी रफीक है और सहाबी। गौर से सुनो बात जो मैं कह रहा हूँ। हजरत सिद्दीक अकबर ने यह वाकया बयान किया कि मेरी माँ आवाज सुनती थी। अच्छा मैं पढ़ता रहता हूँ, किताबों में लिखा है कि अबू बकर सिद्दीक के लिए सबसे पहले लफ्ज सिद्दीक मेराज की रात जिब्रील अमीन की जुबान पे आया। सबसे पहले जिब्रील अमीन की जुबान पे आया। सरकार असनाए सफर कहते थे मेरी कौम नहीं मानेगी आज के सफर को, ये आंख झपकने से पहले इतना लंबा सफर तय कर आया हूं, इतना लंबा सफर मेरी कौम नहीं मानेगी। जवाब में जिब्रील अमीन कहते थे युसद्दिको का कौम माने ना माने फर्क नहीं पड़ेगा,
अबू बकर की तस्दीक करने के लिए छोड़ा गया। सिद्दीक सुभान अल्लाह, इधर कहा उस वक्त आया। तवज्जो फरमाइए, सुभान अल्लाह। उधर मैं जो कहना चाहता हूँ, वो ये जो रवायत मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें फरमाया गया अभी अबू बकर दुनिया में आया नहीं था। आसी साहब, अबू बकर दुनिया में आया नहीं था, लक़ब सिद्दीक आसमानों पे लिख दिया। जब सिद्दीक अकबर ने यह वाक़या बारगाह रिसालत में पेश किया ना, सबसे पहले इतराज किया किसने? हज़रत फारूक आज़म। अल्लाह अल्लाह फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने इतराज किया। हसद से, जी, हसद करना मुसलमान का काम नहीं, अल्लाह अल्लाह बोझ रखना मुसलमान का काम नहीं, नहीं है, झूठ बोलना मुसलमान का काम नहीं। ये भी याद रखना। अल्लाह अल्लाह ये मुनाफिक की अलामत। अल्लाह। एक हदीस में सरकार का फरमान है मुनाफिक की 3 अलामतें, एक हदीस में मुनाफिक की 4 अलामतें। अल्लाह जरा गुनवाऊं ताकि उसके आईने में हम भी अपनी शख्सियत का जायजा लें। बेशक बेशक। मुनाफिक की कितनी अलामतें? एक रवायत में 3, जी एक रवायत में 4। जी, सरकार ने फरमाया अगर सारी पाई जाए नो अल्लाह पक्का मुनाफिक। अल्लाह अकबर अल्लाह अगरचे नमाज भी पढ़े, अगरचे रोजा भी रखे, अगरचे मुसलमानी का दावा भी करे। तवज्जो मेरी तरफ करो, सुभान अल्लाह। समझो मसला क्या कहना है। पर मैं अगरचे नमाजें पढ़े, जी रोजे रखे, नो दावा करे मैं मुसलमान हूँ, खुद गुमान करता हूँ मैं मुसलमान हूँ, सारी पाई गई पक्का मुनाफिक। अल्लाह अगर सारी ना हुई, 2 हुई या 1 हुई, बंदा मुसलमान। अलामत उसमें मुनाफिकत की दियो कौन कौन सी? चारों सुनो। जी। पहली, इदा हद्दसा कज़बा, हाँ बात करे झूठ बोले। अल्लाह एक लम्हे के लिए जरा गौर करो, 1 महीने में कितने झूठ बोले? सोच लो ना, जरा गौर करके इधर देखो ना, अंदर से झूठ बोले तो वक्त तो अभी बड़ा है ना, अल्लाह हाथ से गया अकबर नहीं। अल्लाह अकबर। दरियाए करम जोश में है, माफी मांगोगे मिल जाएगी फौरन। इदा हद्दसा कज़बा, इदा वादा अखलाफा, जब वादा करे खिलाफ वर्दी करे। वादे पूरे करते हो। ला दीना लिमल्ला अहदला, सरकार का फरमान है जो वादा वफा ना करे किसी दीन का बंदा नहीं, झूठा है, मुनाफिक है, मुसलमानी के लायक ही नहीं। अल्लाह अकबर। इदा वादा अखलाफा, अल्लाह वादा करे खिलाफ वर्दी करे, कल आऊंगा, अल्लाह अल्लाह। भूल गया। सुना दूं छोटी सी बात। बिस्मिल्लाह। हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम मेरी तरबियत करने आते। अल्लाह आगाज में कहते एक दिन मुझे कहते यहाँ बैठ में आता हूँ। अल्लाह अकबर। कहते मैं वादा कर लिया, मैं इंतजार करता हूँ। गौसे आज़म उधर खिज़र, कहते चले गए। कितनी देर के बाद है? कहते मैं बैठा रहा। 1 साल के बाद आए। अल्लाह अकबर। अल्लाह साल तक इंतजार की। अल्लाह। कहते साल के बाद आए। कहते बैठा है? कहते मैंने कहा हम बैठा हूँ। कहते अच्छा बैठ, फिर मैं आता हूँ। कहते फिर साल के बाद आए। 2 साल के, फिर कहते बैठा है? कहते बैठा हूँ। ये मोमिन का वादा है, ये अल्लाह के बंदे का वादा है। बोला नवाज सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के बंदे का वादा है। अच्छा फिर 2 साल गुजर गए। कहते फिर बैठ में आता हूँ। फिर गए, 3रे साल आए। वो से आदमी कहते 3रे साल आए ना, फिर खजूरें लाए, फिर थोड़ा दूध लाए, फिर फल लाए, और आगे मुझे कहा वादा करने वाले बड़े देखे लेकिन नभाने वाला तू ही देखा है। 3 साल तक अल्लाह का बंदा वादा तोड़ता नहीं, जुबान नहीं कटाता, गर्दन कटा देता। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। अदीदान गिरामी कदर में जो बात सरकार ने मल्ला दीन लिमल्ला अहदला, उसका कोई दीन नहीं जो वादा पूरा ना करे। मुनाफिक की पहली अलामत जी, बात करे झूठ बोले। अल्लाह से माफी मांगी है ना हम सब मिलके आज। पीछे जो हो गया हो गया। मुझे एक शेर मेरा याद आया मुझे जी। बिस्मिल्लाह। मैंने सरकार की नात लिखी, उसमें एक शेर है। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा पीछे जो हो गया मुझे याद नहीं आ रहा था, याद आ गया। वो उसमें मैंने लिखा है कि उम्र जो अपनी बीत गई, उम्र जो अपनी बीत गई, बीती है जैसे बीत गई, पता नहीं मैं कैसे बीत गई। उम्र जो अपनी बीत गई
बीती है जैसे बीत गई, अब जो लम्हात हैं बाकी हम अपने नबी के नाम करेंगे। फिर अगला शेर भी सुनो जी, बिस्मिल्लाह। उस्मान का अगला शेर भी वाह वाह कहते कोई चला है नंगे पाँव, जी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कोई चला है नंगे पाँव, जी, है सौदा किसी को सर हो पाऊं। हाँ, या, वाह 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 वाह, कोई चला है नंगे पाँव, है सौदा मैंने जुनून, जी हाँ, इश्क इश्क इंता। कहते कोई चला है नंगे पाँव, है सौदा किसी को सर हो पाऊं, जी, है ये सफरे मदीना, हम नया अंदाज और काम करेंगे। वाह वाह, आओ फिर अल्लाह से वादा करें आज ही, हाँ, वाह, आज के बाद झूठ, आज के बाद वादा खिलाफी। तीसरी बात इज़ा तुमिना खान, नो, जब उसके पास अमानत रखी जाए खयानत करे। अल्लाह, ये किसी की बात सुनकर दूसरे को पहुंचा देना, ये भी खयानत, वाह, बेशक बेशक, ये भी खयानत है। इधर से किसी ने कह दिया जरा मेरी बात सुन, मैं सड़ा हुआ हूँ, फलां बंदा मेरे साथ ऐसे कर गया, किसी को बताना नहीं, उसके जाने से पहले पूरे गांव में पहुंचा दिया। हाँ जी हाँ, सरकार ने फरमाया पहली झूठ बोलता है, दूसरी वादा खिलाफी करता है, तीसरी खयानत करता है, चौथी ये हमारे माशरे में बहुत है, इज़ा खासमा फाजारा, जब कभी झगड़ने की नौबत आए गालियां बकता है। अल्लाह, जितने बड़े बड़े हैं ना, जरा झगड़े तो गालियां माँ की बहन की। ये चार अलामतें मुनाफिकत की हैं। आज सिद्दीक अकबर की कॉन्फ्रेंस में हम सब तौबा करें, अहदो पैमान करें, जो काम भी करेंगे मुसलमानों वाला करेंगे। अच्छा एक मसला और मैं छोटा सा दरम्यान में कर दूं, फिर मसला मुकम्मल करें। ये जो बंदा रिश्ता काट देता है, फुप्पी से नहीं मिलता, खाला से नहीं मिलता, चच्चे से नहीं मिलता, जी मैं बड़ा होता हूं जी, फलां वक्त ऐसा कह दिया, सरकार से सुन क्या फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसके साथ ही एक हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत कत्तातुन, अल्लाह, चुगलखोर जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। एक साथ ही हदीस है, वो भी सुनो, फरमाया ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता जिसको हराम की गजा दी गई हो। डॉक्टर साहब, हराम की गजा, अभी अंदर बैठे बात कर रहे थे भाई गुड़ कैसे बनता है, मैं कारी साहब से अर्ज कर रहा था कोई गुड़ ही बनवा दो, तो आगे से पता नहीं आसी साहब ने, किसी ने कहा, उसने कहा ये बड़ा सा गन्ने का खेत होता है ना, उसके दरमियान आजकल बेलना लगा हुआ है, उसके अंदर करके वो गुड़ बनाते हैं। तो मैं समझ नहीं रहा था भाई क्या मतलब है, कहते इसलिए बनाते हैं कि चीनी सस्ती है, गुड़ महंगा है, तो गुड़ बनाने के लिए बाजार से चीनी खरीद लेते हैं, वो कड़ा में डाल के उसको गुड़ में तब्दील कर देते हैं। तो मैं पूछ रहा था भाई ये कोई हलाल काम है? अब सुनो, जो बंदा आंख बचा के किसी का पैसा मारता है, जो किसी का माल लूटता है, सरकार का किसी के लिए लूटेगा, किसी को दे देगा, उधर लूट उधर खा, तुझे क्या मिलेगा? सरकार फरमाते ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िया बिल हराम, वो जिस्म जन्नत में नहीं जा सकता जिसको हराम की गजा दी गई। हराम खाने वाला जहन्नमी है, खुद तो लोगों का माल हड़प करके अपने पिछलों को दे जाएगा, जहन्नम में मर जाएगा। एक हदीस और है साथ, वो भी सुनो जी, बिस्मिल्लाह। सरकार ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यखजुरा, चेहरे थके हुए फुरकान साहब के, मैं हदीसे पढ़ता जा रहा हूँ, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यखजुरा अखाहु फौका सलासिन वमन हजरा फौका सलासिन फमाता दखल अन्नार। सरकार ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं अपने मुसलमान भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुक करे, किसी को जायज नहीं। सरकार ने फरमाया कोई मुसलमान बंदा दूसरे मुसलमान भाई को, रिश्तेदार को, अदील वकार में से किसी फर्द को 3 दिन से ज्यादा न छोड़े। फरमाया फमान हाजरा फौका सलासिन, जिसने 3 दिन से ज्यादा उसको छोड़ा और उन्हीं 3 दिनों में उसकी मौत हो गई, दखल अन्नार, जहन्नमी हो जाएगा। इसलिए अपनी फिक्र कर, अपनी फिक्र कर, औरों को बचाने से पहले आप बच गया तो फिर किसी और का भी सोच लेना।
قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، اللہ اکبر اللہ اپنی فکر کر، تو کس کا سوچ رہا ہے؟ پہلے آپ تو بچ۔ اللہ دوسرے مقام پہ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ اور پھر بے نمازی ہو نا، لعنتوں کا توق لے جاتا ہے۔ اللہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ اور اس کفر کو حقیقی معنوں میں رکھا حضرت علی نے۔ اچھا تمام مفتیوں سے پوچھو، بعد والے متاخرین نے تبدیلی کی۔ حضرت علی نے کہا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا ہے۔ جی 5 وقت کی نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اسے ساقط ہو گیا بندے سے، اللہ اکبر اب اس کا معاملہ نہیں رہا اللہ سے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر میں کیا کہوں آپ سے، ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کہتا ہے جو نماز نہ پڑھے اس کو قید خانے میں ڈالو۔ اللہ اکبر کب تک؟ فرمایا جب تک کہ سچی توبہ کر کے پکا نمازی نہ بنے، اللہ یا پھر ادھر جیل خانے میں پڑا پڑا مر جائے۔ اللہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی جو سب پہ مہربان ہیں فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کر۔ کیوں جی؟ فرماتے اس لیے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں رحمتیں اترتی۔ اللہ یہ جو بے نمازی بندہ اس قابل نہیں کہ مرنے کے بعد بھی رحم اس پہ۔ اللہ سلطان باہو کہتے ہیں کہتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا۔ اللہ امام شافعی کا فتویٰ ہے بے نمازی واجب القتل ہے۔ اللہ اس لیے یہ نمازیں، یہ جو محفلیں، یہ دیگر کام تب فائدہ دیں گے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا گیا۔ میں بات کرتے کرتے آگے آیا، کس نے اعتراض کیا؟ حضرت عمر نے۔ اللہ فقیر کی یاداشت کا اندازہ لگانا، فقیر کو بھی داد دے دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا سرکار 4 سال کی عمر میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا، یاد کیسے رہ گیا؟ اصل سے نہیں کہا تھا کیونکہ جانتے تھے بعد میں لوگ اعتراض کریں گے، پھر جواب دینے والا کون آئے گا؟ اپنی عقل سے سوچیں گے آج مصطفیٰ سامنے ہیں، دریائے کرم جوش میں ہے، سوال کر لو جواب آ جائے گا۔ ابھی دیکھو حضرت فاروق اعظم نے اعتراض کیا، ابھی اعتراض کیا ہی تھا نا، جبریل آ گئے۔ سرکار نے میں تو کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار اعتراض ابو بکر پہ ہو، جبریل سدرہ میں بیٹھا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بتا پھر کیسے آیا ہے؟ کہتے بتانے آیا ہوں، سادہ کا ابو بکر وہو صدیق، تو صدیق ابو بکر نے کہا وہ سچ ہے کیونکہ وہ مرتبہ صدیقیت بات ہے۔ یہ ہے اسلام میں توحیدی۔ اب آپ غور فرمائیے کتنا سفر طے کیا، لیکن صدیق اکبر کی زندگی کا ایک گوشہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پرتوے کامل ہیں۔ پرتوے کامل کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کے مظہر اتم۔ سونا جملہ، کبھی ایسا ہوتا تھا سرکار کے دل میں خیال آتا ابو بکر ویسے بولنا شروع کرتے، کبھی ایسا ہوتا سرکار کوئی جملہ کہنا چاہتے ابو بکر وہ کام شروع کرتے، کبھی ایسا ہوتا ابو بکر کی زبان پہ خواہش آتی، جبریل امین اس کے مطابق وہی لے کے آ جاتے۔ اور پھر میں آپ سے کتنی بات عرض کروں، ابو بکر صدیق سرکار پہ جو محبت کرنے والا تھا، جس انداز کے ساتھ صدیق اکبر نے کی، اس کی مثال کسی اور مقام پہ نظر نہیں۔ سبحان اللہ، ایسی مثالیں کتنی، کیا بات کیا بات، ماشاء اللہ، وقت بہت زیادہ، بہت اچھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر کی شکایت ہوئی تھی بارگاہ رسالت میں۔ کیا شکایت ہوئی تھی؟ سبحان اللہ، کہ صدیق اکبر نے اپنے باپ کو مارا ہے۔ اللہ ایسے اکبر، دونوں ہاتھ آپ نے اپنے باپ کے سینے پہ مارا۔ اللہ اکبر، سرکار کی بارگاہ میں شکایت ہوئی کہ ابو بکر نے یہ کام کیا، سرکار نے فرمایا امید نہیں، بلا کے پوچھا، سرکار نے بلایا نا، بلا کے پوچھا تو اس سے یہ امید نہیں تھی، کیا کیا ہے؟ آگے سے ابو بکر کیا کہتے؟ اللہ کہتے اکبر، سرکار تلوار نہیں تھی، رسال اتار دیتے۔ کیوں؟ فرمایا سرکار آپ کے خلاف بولتا تھا، پھر وہ مجھے باپ نہیں نظر آتا تھا،
صدیق اکبر کی ایک اور بات بھی سنا دوں آپ. واہ واہ ابھی پیری مریدی کا شعبہ بھی بیان ہو رہا تھا. واہ واہ چھوٹی سی بات سنا ہوں. ایک بزرگ ہوئے حضرت ابو بکر شبلی, سبحان اللہ. یہ طریقت کے شعبے میں غوث اعظم کے پیر ہیں. واہ کتنے واسطے؟ 5. داتا وین بخش حجویری کے پیر ہیں. نو. کتنے واسطے؟ 2 کے بعد تیسرے. مرحبا. ابو بکر شبلی کس کے مرید ہیں؟ جنید بغدادی. کس کے خلیفہ ہیں؟ جنید بغدادی. حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ گیا. اس نے کہا حضور 200 درہموں پر سال بیت جائے کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ 200 درہموں پر, کیونکہ مال جب اکٹھا ہو نا, جی جب تک سال نہ بیتے زکوٰۃ نہیں ہوتی. سمجھ آتی ہے؟ جی 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 سال کا بیتنا شرط. جی سال کے بیتنے سے پہلے مال تلف ہو جائے کوئی زکوٰۃ نہیں, نصاب سے کم ہو جائے کوئی زکوٰۃ نہیں. یہ مسئلے علماء سے بیٹھ کے سمجھو کسی وقت. شاہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اس کی ورکشاپ یہاں پہ رکھیں. عشر کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, جنازے کے مسائل, قبرستان کے مسائل, لین دین کے مسائل, قرض لینے کے, واپس لوٹانے کے. قرض سے بھی ایک بات مجھے یاد آ گئی بڑی دلچسپ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے سے قرضے سے اونٹ لیے. سرکار نے بھی قرضے سے اونٹ لیے. قرضے سے اونٹ کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ کی قیمت طے ہو گئی, جی اتنے اونٹ اتنی قیمت, دینے کا میں فلاں وقت فلاں مہینہ فلاں دن. جی غور ہے, توجہ سے سنو, غور فرمائیے. بات ختم کرتا ہوں, تقریر مکمل ہو چکی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے نے سرکار کو اونٹ دیے قرضے کے طور پر. قرضے کے طور کا مطلب کیا ہوا؟ اتنے اونٹ, ان کی قیمت اتنی, اتنے دنوں کے بعد دیں گے, فلاں دن کو فلاں مہینے کو. بات مکمل ہو گئی. اونٹ سرکار کے حوالے کر کے چلا ہے. راستے میں حضرت علی شیر خدا سے ملا. حضرت علی نے پوچھا بتا کیا بنا ہے, اونٹوں کو کیا کر آیا؟ اس نے کہا اتنے مہینے, اتنے پیسے, فلاں دن فلاں وقت مجھے مال ملے گا, میں دے آیا ہوں. یعنی پیسے ملیں گے, قرضے سے دے آیا ہوں. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ذرا ایک دفعہ پھر جانا, بارگاہ رسالت میں جا کے سوال کر. اس نے کہا کیا کہوں؟ حضرت علی نے کہا جا کے عرض کر, اگر آپ کو اس دوران حادثہ پیش آئے, پیش آ جائے, پھر کس کے پاس جاؤں؟ مال کہاں سے لوں؟ کہاں سے مال لوں؟ واپس گیا. حضرت علی کا سبق پڑھایا ہوا. سرکار کی بارگاہ میں گیا, سرکار اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا پھر کیا بنے گا, کس کے پاس آؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس. حضرت ابو بکر کے پاس. یہ ابو بکر ہے. حضرت علی شیر خدا پھر راستے میں آ رہا تھا, ملے نا, پھر فرمایا اب کیا بنا؟ اس نے کہا بات ابو بکر کے ذمہ پڑ گئی. سبحان اللہ. آپ کو بھی میں اسی طرح بچت کرتے دیکھنا چاہتا ہوں. ابو بکر کے ذمہ پڑ گئی. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا پھر جانا, پھر جا. اس نے کہا اب کیا کہوں؟ کہتے وہی کہ اگر ابو بکر کو بھی کوئی حادثہ پیش آ گیا پھر, ابو بکر کو کوئی حادثہ پیش آ جائے پھر کیا کروں؟ وہ گیا آقا کونین سے جا کے عرض کیا سرکار اگر آپ کو بھی کوئی پیش آیا, ابو بکر کو بھی آیا, پھر کس کے پاس؟ فرمایا پھر عمر کے پاس. آگے بڑی دلچسپ بات ہے. جب پھر آیا حضرت علی شیر خدا سے ملا, آپ نے فرمایا کیا بنا؟ اس نے کہا اب بات عمر کے پاس چلی گئی. حضرت علی شیر خدا کہتے پھر جانا, پھر مجھ کے اگر آپ کو بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے, عمر کو بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے, اگر عمر کو کوئی آ جائے پھر کیا کروں؟ پھر گیا. حضرت علی نے سبق پڑھایا, گیا سرکار دو جہاں سے جا کے اگر عمر کو بھی وہ حادثہ پیش آ گئے پھر, تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا اگر عمر مر گیا تو بھی مر جانا, پھر تو جی کے کیا کرے گا؟ مطلب یہ تھا کہ عمر پہ حادثے میں آنے سے پہلے تو خود مر چکا ہوگا تیری زندگی, پھر تیرا ہی ختم ہو جائے. معلوم ہوا سرکار کے بعد ابو بکر کے بعد ایک واقعہ اور سنو. مستدرک حاکم الصحیح ہیں
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77 راوی حضرت انس بن مالک واہ 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 کہتے ہیں حضرت انس بن مالک نے مجھے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں جا اور جا کے کہے ہم آپ کو زکوٰۃ کے مال دیتے ہیں، زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو نہ پائیں تو کس کو دیں؟ انس بن مالک کہتے ہیں انہوں نے مجھے بھیجا، قبیلے والوں نے بھیجا، کہتے ہیں میں گیا سرکار سے پوچھا، قبیلے والے کہتے ہیں فرمایا مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کو دینا، کہتے ہیں واپس آئے، قبیلے والوں نے پھر کہا، توجہ ہے نا، قبیلے والوں نے پھر جانا، وہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں گیا سرکار سے پوچھا اگر ابو بکر کو نہ پائیں پھر فرمایا عمر کو، کہتے پھر گیا قبیلے والوں نے کہا پھر جا کے پوچھا سرکار عمر کے بعد کس کو دیں فرمایا عثمان کو، سبحان اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور مجھے یاد آتی ہے، سبحان اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں سرکار کی محفل میں تھا، یہ تمہید ایک کتاب ہے، یہ عقائد کی، کیا نام ہے؟ تمہید، لکھنے والا ابو شکور سالمی، میرے پیر مجھے حکم دیتے تھے یہ کتاب زبانی یاد کر، اور میں سوچتا تھا کیوں دیتے، کہتے ہیں فرید الدین گنج شکر ہمارا پیر اثر کی نماز کے بعد اس کا درس دیا کرتا تھا، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، واقعہ کیا لکھا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں سرکار کے پاس بیٹھا تھا، صحابہ کرام کا بھی جم غفیر تھا، کہتے سرکار نے ایسے کنکریوں کی مٹھی ہاتھ میں پکڑی، اس کو تھوڑا دبایا، سرکار کے ہاتھ کا لمس لگا نا کنکریوں کو تو اس سے گنگنانے کی آواز آئی، تسبیح پڑھنے لگی کنکری، کہتے تھوڑی دیر تک سرکار نے پکڑے رکھا، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آتی رہی، پھر سرکار نے چھوڑ دی، چھوڑا نا تو صدیق اکبر سے فرمایا پکڑنا، سبحان اللہ، پھر صدیق اکبر نے پکڑا، دبایا، وہی آواز وہی انداز، کیسے سمجھائیں، وہی تسبیح، کہ صدیق اکبر نے پکڑ کے چھوڑا، سرکار نے فرمایا عمر پکڑنا، عمر نے پکڑی، پکڑ کے دبایا، وہی آواز وہی گنگناہٹ وہی تسبیح، تھوڑی دیر پکڑے رکھا، فرمایا چھوڑ دی نا، پھر سرکار نے عثمان سے اٹھا پکڑ، عثمان غنی نے اٹھائی، تیسرا نمبر عثمان غنی اٹھائی، دبایا، وہی آواز وہی گنگناہٹ وہی تسبیح، تھوڑی دیر تو پکڑی چھوڑ دی، چوتھے نمبر پہ کس کی باری؟ مولا کائنات حسین کا بابا۔ ایک مجھے شادی شرادی کے شعر 3-4 یاد آئے اکٹھے، 4 یاروں کے لیے بولے، کیا کہتے ہیں؟ نخستی ابو بکر پیرے مرید، سب یاد کرو، نخستی ابو بکر پیرے مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید، خدمت عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ حضرت السوار، یہ رسول کر چہارم علی شاہ حضرت السوار۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی بولا ہے، میاں محمد بخش عارف کھڑی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، حق جنہ دے سامی اسنین ادھما فی الغار، دوجا یار فاروق عمر عدل کیتا جس کھڑ کے، اے شیطان لطیف لایا پنجے اندر پھڑ کے، سب بیدار غنی سی تریجا جامع جو قرآن، عثمان ذوالنورین پیارا بہتر یوسف ثانی، یہ تینوں ہو گئے، صدیق اکبر بھی، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی کی۔ اب چوتھے کی بات سنو، میاں محمد بخش کیا کہتا ہے، انداز دیکھو سننے کا، کہتا ہے چوتھا یار نہیں، سبحان اللہ نہیں کہتا، چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی، سبحان اللہ، چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی، دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی، یہ 4 یار کا نعرہ میاں محمد بخش نے بھی لگایا، اور یہ جو حضور حاجی نوشہ گنج بخش ہیں، سبحان اللہ، جن کے یہ شہزادے بٹھا رکھے آپ نے، ان کا بھی ایک شعر ہے، سبحان اللہ،
وہ فرماتے ہیں مرشد اللہ، مرشد پاک محمد، مرشد چارے یار، مرشد اللہ آسی صاحب، مرشد اللہ، مرشد پاک محمد، مرشد چارے یار، مرشد دستگیر پیارا قادر دا مختار۔ اب میں کہاں تک لے کے جاؤں؟ سرکار نے عثمان غنی سفر میں پکڑنا، انہوں نے پکڑی وہی آواز، وہی تسبیح، وہی گنگناہٹ، اور میں رکھتے عثمان غنی نے رکھی۔ چوتھی مرتبہ کس کو حکم ہوا ہے؟ حضرت علی شیر خدا سے بنا پکڑ کہ حضرت علی نے پکڑی، علی علی حضرت علی شیر خدا نے پکڑی، وہی آواز ابو بکر والی، عمر والی، نہیں پتہ نہیں چلتا، عثمان والی پکڑی حضرت علی شیر خدا نے پکڑی، وہی آواز، وہی تسبیح، وہی گنگناہٹ، بڑی دیر تک جاری، حضرت علی نے رکھ دی۔ اب 5ویں نمبر پہ کون آیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے فرمایا پکڑ، ذرا غور فرمائیے، مجھے فرمایا پکڑ، کہتے میں نے پکڑی، زور پھر زور پھر زور، نہ تسبیح نہ گنگناہٹ نہ آواز۔ حضرت ابو ذر غفاری سبحان اللہ کہو یار، کچھ بھی نہیں، کہتے میرے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی، سرکار میں مومن ہوں، فرمایا ہاں مومن تو ہے نا، کہتے سرکار میں پکا، فرمایا پکا، مجھ میں کوئی شک ہے، فرمایا نہیں، سو رہے تو کیا سمجھا، میں مومن ہوں، فرمایا پکا، سرکار کوئی شک ہے، فرمایا کوئی نہیں، تو کہتے آواز کیوں نہیں آئی، آواز کیوں نہیں آئی؟ سرکار نے فرمایا تجھ میں وہ بات ہے نہیں جو ان چاروں میں جب بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ جائے گی، ساری رات ہی بیت جائے گی، میں نے جو بات چھیڑی تھی وہ سنا دوں، بات ختم کروں۔ 200 درہموں پر سال بیتے، آیا ہے پیر کے پاس، آج کل پیروں کے ساتھ مسئلے پوچھنے جاتے نہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، اس زمانے میں پیروں کے پاس گئے، کہتے وہ 200 درہموں پر سال بیتے، کتنی زکوٰۃ؟ فرمایا شریعت کا مسئلہ بتائیں، طریقت کا بتائیں یا عشق والوں کا بتائیں، طریقت کا مسئلہ یا شریعت کا مسئلہ یا عشق والوں کا مسئلہ؟ جو اللہ کے ولیوں کی بات حضرت سناتے تھے محسن نظر نعیمی صاحب، یہ ان کی بات ہے، ہم جیسوں کی بات نہیں، اللہ کے ولیوں کی بات، اللہ کے برگزیدہ۔ حضرت ابوبکر شبلی نے فرمایا شریعت کا مسئلہ یا طریقت کا مسئلہ یا عشق کا مسئلہ؟ اس نے کہا حضور مجھے تو ایک ہی پتا تھا، آپ نے تینوں بتائے، تینوں ہی جواب۔ آپ نے فرمایا شریعت کا مسئلہ یہ 200 درہموں پر سال بیتے، 5 درہم دے دے، 195 رکھ لے، اچھا 195 رکھ لے، مال پاک ہو گیا، اس مال کی بات پرس ہوگی نہیں، آپ سے عرض ہے میری، زکوٰۃ کا مال دے دو گے مال پاک ہوگا، تو جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ تمہارا نہیں، جو زکوٰۃ کا پیسہ وہ تمہارا نہیں، اگر کھاؤ گے تو حرام کھاؤ گے، اگر کھاؤ گے تو جہنم سے اپنا پیٹ بھرو گے، اگر کھاؤ گے تو وبال ملے گا قیامت کے دن، وہ پیسے تاپے جائیں گے اور اس سے کروٹوں پہ داغا جائے گا بندے کو، کپڑ صورت توبہ سمجھ آئے اس پر۔ حضرت ابوبکر شبلی نے فرمایا یہ شریعت کا مسئلہ ہے، سال بیتے 200 درہموں پر 5 دے دے، معلوم ہے زکوٰۃ دیتا رہے مال پاک ہوتا ہے، کوئی بات برس نہیں اس کی۔ آگے فرمایا طریقت کا مسئلہ یہ ہے 200 درہموں پر سال بیتے، 5 اپنے پاس رکھ لے، 195 دے دے، سبحان اللہ نہیں ہوئی، 195 دے دے، 5 رکھ، 195 یہ طریقت، مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتے پیر صاحب، پیر کے لیے یہ ہاتھ میں سراغ ہونے چاہیے، اگر مال جمع کر کے ادھر ڈالے پیر کوئی نہیں، ادھر آئے ادھر دیتا رہے وہ پیر ہوتا ہے،
شاہ عبد القادر جیلانی سے پوچھا وہ کہتے ہیں یہ کنجوس بخیل نہیں ہوتے پیر، پیر کے اندر سخاوت ہوتی ہے، عثمان غنی کا مدر یاد پیسے جمع نہیں رکھتا، دیتا ہی رہتا، وہ پیری کی نشانی ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی کہتے ہیں اب دو باتیں ہو گئی،